ini dulu apa tawasulnya dulu lah, karena kita baca Hijib Bahar halaman 10 gitu kan. Ya yang lebih tawasulnya halaman 5. Hijib Baharnya halaman 10 kalau halaman 5 dulu tawasulnya. Ya karena halaman 10. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahibatihi ajma'in wa li sa'iri jami'i awliya'i wa syuhada'i was salihin wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Al-Fatiha. Syekh Abdul Hamid Abdul Halim Ad-Dari Syekh Muhammad Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani li Syekh Muhammad Abdul Musil Al-Bani Al-Madani Sayyid Muhammad Hamid Al-Bani Al-Madani li Syekh Abdul Ghani bin Abi Sa'id Al-Umri li Syekh Ismail bin Idris Al-Rumi للشيخ صالح الفلاني للشيخ محمد بن سانة مولاي الشريف محمد بن عبد الله الدولائي الشيخ عبد العثمان ساعد بن قدورة للشيخ سعيد بن أحمد المقري للشيخ عبد الرحمن بن علي الشهري بالسقين للشيخ عبد الرحمن بن علي الشهري بالسقين للشيخ البرهان القلقساني الشيخ عبد العباس أحمد بن محمد بن أبي بكر الواشقي الشيخ الخطيب عبد القدام محمد بن محمد الميدومي للشيخ أبي العباس أحمد بن عمر المرشي القطب أبي الحسن نور الدين علي بن عبد الله بن عبد الجبار الشجري الشرفي الحسني جامع مشايخ الشجري أجل إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لهم الفاتحة. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. اللهم اسلك بي سبيلهم مع العافية مما ابتليتهم فإنهم أقوى ونحن أضعف منهم. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا
إنك من المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أولى آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشر بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم فشيء في إمام مبين وذكرهم حسنا أصحاب القرية إذ جاء المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بذلك فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ويمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة يريد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعنب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما بها يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا يسبح النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بالفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين فإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من يشاء الله معنا إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما يقولون إلا سيأتوا وإذا تدعوهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور بينهم إلى الأجداث إلى ربهم ينزلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم يشكر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو
منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لمسنا على أعينهم فسبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مدير ولا يرجعون وما نعمرهم ننكس في الأرض ولا يعقلون وما علمناه شعرا ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحفظه على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللنا لهم منها ركوب ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب ولا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة إذا رصيد مبين وضربنا لنا مثلا ونسي خلقا قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا وإذا أنتم منه تؤمنون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يكون له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يحوطه حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير 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 حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير
اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه 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 اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه. Istighfar nomor 10 halaman 10. بسم الله الرحمن الرحيم يا علي يا عظيم يا حليم يا عليم أنت ربي وحسبك حسبي فنعم رب ربي ونعم حسب حسبي تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم نسألك العصمة في الحركات والسلامة والكلمات والإرادات والخطرات من الظنون والشكوك والأوهام السائرة للقلوب عن مطاعة الغيوب لقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدهم الله ورسوله إلا غرورا فثبتنا وانصرنا وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطوية بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه الصلاة والسلام وسخر لنا النار لإبراهيم عليه الصلاة والسلام وسخرت الجبال والحديد لداود عليه الصلاة والسلام وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان عليه الصلاة والسلام وسخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا عزيز 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 أعزني في قلوب المؤمنين والمؤمنات والناس أجمعين يا من بيده ملكوت كل شيء كافة يا من بيده ملكوت كل شيء خافا يا عين صاد يا من بيده ملكوت كل شيء خافا يا عين صاد انصرنا فإنا مغلوبون فانتصرنا وانصرنا على القوم الكافرين فإنا مغلوبون فانتصرنا وانصرنا على القوم الكافرين فإنا مغلوبون فانتصرنا
نصرنا وانصرنا على القوم الكافرين فإنا مغلوبون فانتصرنا وانصرنا على القوم الكافرين فإنا مغلوبون فانتصرنا وانصرنا على القوم الكافرين فإنا مغلوبون فانتصرنا وانصرنا على القوم الكافرين فإنك خير الناصرين وافتح لنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وقل رب اغفر وارحم فأنت 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 خير الراحمين يا الله يا رحيم 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 وارزقنا فإنك خير الرازقين يا رزاق يا وهاب يا غني يا معين 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 واهدنا ونجنا من القوم الظالمين ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا 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 ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها
فيها جزيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جزيا وهب لنا ريحا طيبة كما هي في حلمك اللهم اغنني وارزقني رزقا طيبا واسعا بغير حساب بغير تعب ولا نصب وانصرها علينا يا عطو يا رؤوف يا كريم يا رحيم 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 من خزائن رحمتك واحملنا بها عمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يسر لنا أمورنا يا ميسر كل عسير يسر مرادنا وسهل فؤادنا بفضلك الواسع يا مسير كل عسير يسر مرادنا وسهل فؤادنا بفضلك الواسع يا ميسر كل عسير يسر مرادنا وسهل فؤادنا بفضلك الواسع يا ميسر كل عسير يسر مرادنا وسهل فؤادنا بفضلك الواسع يا ميسر كل عسير يسر مرادي وسهل فؤادي بفضلك الواسع مع الراحة لقلوبنا وبدائنا والسلامة والعافية في دنيانا وديننا
وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسحهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضيء ولا مجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه شاهد الوجوه وعناد الوجوه للحي القيوم وقد خاب من عمل ظلما طاغين حامين عين سين مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان يا حفيظ يا منجي يا كافي يا مغني استرنا ستك الجميل كما ستر الأنبياء من سكوات الفراعنة واجعل بيننا وبينهم سدا يا حفيظ يا منجي يا كافي يا مغني استرنا ستك الجميل كما ستر الأنبياء من سكوات الفراعنة واجعل بيننا وبينهم سدا يا حفيظ يا منجي يا كافي يا مغني استرنا سترك الجميل كما ستر الأنبياء من سكوات الفراعنة واجعل بيننا وبينهم سدا يا حفيظ يا منجي يا كافي يا مغني استرنا سترك الجميل كما ستر الأنبياء من سكوات الفراعنة واجعل بيننا وبينهم سدا يا حفيظ يا منجي يا كافي يا مغني استرنا سترك الجميل كما ستر الأنبياء من سكوات الفراعنة واجعل بيننا وبينهم سدا حميم 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 اللهم لا تقتلني بغضبك ولا تقتلني بعذابك وعافني قبل ذلك اللهم لا تؤاخذني سوء عملي ولا تسلط علي من لا يرحمني وكف أيدي الناس عني هم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون آمين تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين شهرنا كافا يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين
فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم سقف العرش مسؤول علينا فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر مرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر مرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر مرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير وحيل الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير نعم المولى ونعم النصير غفرانك ربنا وإليك المصير الفاتحة آمين الله يا رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظم على سيد المرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك ببركة هذا الحزب وببركة قول شيخ الشام الحسن الشجني أن تنور قلوبنا وأن تشرح صدورنا وأن تيسر أمورنا وأن تقضي حوائجنا وأن تحافينا من بلائك وأن تلطف بنا في قضائك وأن تكفنا شر الحاسدين وشر الظالمين وشر المبدين وأن تسمعنا ستر الجميع كما ستر الأنبياء من ستوات الفراعنة اللهم إنا نسألك ببركة هذا الحزب وببركة بني شهيد شباشنا الشجري أن تنجينا من القوم الظالمين وأن تبعدنا شرهم كما بعد
حجة بين المشرق والمغرب وأن تجعل بيننا وبينهم سدا. اللهم إنا نسألك ببركة سيد الشيخ أبي الحسن الشجري وأرحم أتباعه أن ترحمنا وتغفر لنا ولوالدينا وشيخنا والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. وخصوصا لشيخ محمد ياسين الفداني. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة من قول الشيخ أبي الحسن الشجري بينهم الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفتح لروح عبد الحامد عبد الحالم الدار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صراط المستقيم صراط الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله تعالى وقال بآمين. وقال Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu, berhenti aku selama 12 tahun menafikan diriku, yakni mujahadah, dan 50 tahun aku mencermatinya, dan 1 tahun aku meniliki antara keduanya. Maka tiba-tiba tampaklah pada peganganku, yakni adalah pengikutku. Maka berusahalah aku memutuskannya selama 5 tahun. Setelah dia adalah putuskan, nampaklah pandanganku bahwa makhluk itu semuanya mati. Maka bertakbirlah aku atas mereka 4 kali. Ini Abu Yazid Al-Bustami, seorang kutub. Bahkan seandainya ada nabi, beliau ini menjadi nabi. Jadi sidin berhenti aku sidin di dalam adalah mulazamah itu 12 tahun. Pada gampanglah orang mujahadah 12 tahun. Sidin tadi bertahan aku sidin dalam mujahadah itu 12 tahun diriku. Dan 50 tahun sidin aku mencermati, malihati sidin dalam mulazamah kita tuh berhimmat menampakkan diri kita kepada Allah dengan mempunyai satu amal dan ibadah. Apakah amalan kita itu umpamanya baca Quran kah banyak, atau kita baca hijab, atau kita baca zikir, tasbih, selawat dan istighfar. Nah itu dicermati sidin, dikontrol sidin, dihati sidin, dirasakan sidin. Dan 1 tahun aku sidin memiliki, melihati, merasakan antara keduanya itu, antara mujahadah dengan adalah sidin itu berhenti di dalam adalah menafikan diri kepada Allah hati dengan amal ibadah sidin. Maka tiba-tiba tampaklah sidin pada peganganku, sehingga di sidin aku melihatlah atas diriku. Maka berusahalah aku jasidin memutuskannya selama 5 tahun. Setelah dia adalah jasidin putus, nampaklah pandanganku bahwa makhluk itu adalah semuanya mati. Nah sehingga sidin barulah aku mengetahui nang semuaan daripada makhluk itu adalah mati, termasuk adalah manusia. Kullu man 'alaiha fan, semuaan itu firman Allah adalah binasa, terkecuali jad wajibal wujud, jad yang wajib ada yakni Allah. Maka bertakbirlah aku sin atas mereka itu 4 takbir. 4 kali sidin bertakbir. Sudah sidin nampak malah diri sidin itu tahu aja kita bahwa diri sidin itu merupakan semuanya itu adalah pegangan Allah. Nang menghidupkan Allah, nang mematikan itu Allah. Jadi artinya kita dengan keimanan dan keyakinan kita berpegang kepada Allah
wa ta'ala. Amun kita hendak mati belum sampai saatnya pun ada mau mati. Kita kada hendak mati, saatnya mati pasti akan mati. Nang hanya kada bisa sing matian tu zat Allah nang bersifat zat wajib wujud, zat nang wajib ada. Semuaan itu binasa. Kecuali sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa yang dikehendaki Allah? Pertama neraka, surga, roh, rambut, kuku, itu kan subi itu dikuatakan, itu dikakalahkan. Itu hanya sebagai suatu bahan saksi bagi kita, seorang manusia. Nah di situ karena manusia barulah ingat. Nah maka nang sebuluman kita kasih itu ya nang kayak Abu Yazid ini sini ingat berdahulu bahwa diri itu jaga apa? Mati menghadap Allah, lausin berdahulu menampakkan diri sidin wujud Allah yang ada bagi diri sidin. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar itu terhimpun di dalam diri. Kudrat cerita kekuasaan. Kita kadang mempunyai kekuasaan, nang mempunyai kesudah Allah. Iradat kita kadang mempunyai kehendak, nang kehendak kita tuh terkatuli kehendaki Allah barulah kita akan bisa. Ilmu itu amun kali kita tuntut, nah nang mahaba ilmu itu hanya Allah. Kita ini apa? Hanya diberi ilmu. Jadi kita harus dituntut. Hayat kita ini kan hidup, jadi kita kan hidup kita ini dihidupkan. Sama kita ini didanganakan. Nah, alam kita ini kan bisa berpanggil, bisa berucap dan sebagainya. Nang semuaan itu adalah atas anugerah Allah yang Allah titipkan kepada kita sebagai manusia. Jadi kalau kita dikatakan nang sifat salabiyah ini, sifat ma'ani dan sifat ma'anawiyah ini, pasti kita ada mempunyai sesuatu apa-apa. Jadi semuaan itu hanya kita bertawakal semata-mata kepada Allah. Nangaran semuaan ampun Allah, jadi kita hanya semua itu bertawakal kepada Allah. Kita serahkan kepada Allah. Yang disebut di dalam adalah tasawuf taslim, yakni menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ampun diri kita semata-mata adalah semuaan itu atas kekuasaan Allah dan atas kehendak Allah. Jadi artinya kita sebagai manusia ini kadang mempunyai sesuatu. Nangaran kita diberikan anugerah oleh Allah, pasti kita itu bersyukur lawan Tuhan. Utama Allah memberi kita, pertama dahulu Allah memberi lawan kita sifat keimanan, keislaman dan keyakinan. Ini yang luar biasa Allah memberi lawan kita. Kemudian Allah memberi pulang lawan kita nisbah hidup. Nah, jadi kita mengingat diri kita ini hidup, kita ingat Allah nama hidupkan. Sehingga hidup kita ini kita bersyukur, alhamdulillah Allah masih menghidupkan lawan aku. Nah, kayak itu tuh. Jadi kada sing melupakan kita lawan Allah. Amun diri kita merasa kita ampunnya, kita kadang punya kekuasaan. Nah, ini lupa lawan Allah jadinya. Nah, lupa lawan Allah. Amun orang maka itu baknya stroke nah berarti. Nah, ahlinya lah mempunyai kekuasaan kahada. Jadi apa sesuatu yang menimpa lawan kita kan kita dididik oleh Allah dalam Al-Quran. Nah, apabila kena musibah firman Allah, "Waman kana min musibatin famin Allah." Apa sesuatu yang hendak lakukan dengan Allah, "Qul inna lillahi wa inna ilaihi raji'un." Kita ini karena musibah banyak kematian, kehilangan, masalah. Nah itu kehabisan kita ini kan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Amun kana lawan kita ini sesuatu nang barang, heran kita nih dosa kitanya, bingung kita heran. Apa? Pakul bacalah subhanallah. Kita melihat pindah aneh, pindah ganjil, subhanallah hanya kita. Nah, kemudian malah sesuatu nang ganjil dia kita, masya Allah. Nah, malah ganjil, malah orang kada batangan kada betis namanya ganjil kalau itu ngarannya. Ada orang betis 3. Nah,
Lain orang tungkat lain. Tiga wujud berbatis tiga nih. Ada kalau ada itu ada berbatis empat. Ada di TV semalam empat batis. Hah? Bukan hafal ya empat nih. Tapi kan bagus juga. Tapi ganjil ngarannya. Nah apa masya Allah. Itulah artinya perbuatan kehendak Allah. Nah lalu kita nih maulah apa dalam kehidupan kehendak suatu kehendak ada tercapai la haula wala quwata illa billah. Nah kita disuruh kalau kayak itu disuruh kita supaya apa? Jangan sampai kita lupa lawan Tuhan, jangan sampai lupa lawan Allah. Maka amun kita lupa lawan Allah, Allah bikin lupa lawan kita. Al-Quruni al-Qurqum washkuruli wala takfur. Ingatlah firman Allah, nah aku ingat ini kan washkuruli, syukuri aja Tuhan apa nak ada, syukuri aja. Ada saat ini kita beri alhamdulillah, ada tak pun syukur juga. Kenapa? Kita masih sehat, masih kita hidup. Nah alhamdulillah, tetap kita mau baca alhamdulillah. Nah kada kawal lagi alhamdulillah kurang mati, sudah kawal lagi tak. Kalau sudah mati itu ada kawal lagi mengucap syukur. Nah tampula diberi kesempatan hidup ada mempunyai umur ini. Nah kita apa sesuatu aja ucap alhamdulillah. Penjelasan Abu Yazid itu adalah satu-satunya wali besar yang telah sampai makrifatnya kepada Allah dengan terbuka hijab. Nah, nang rajin orang mujahadah itu kita bersungguh-sungguh untuk ilmu, kita bersungguh-sungguh lah berzikir, kabar tasbih, kabar salawat kah. Kita bersungguh-sungguh aja, kita tuh berhimat. Nah, sibuk kayak apa aja tinggalkan. Uyuh kayak apa aja rasakan. Nah, itu mau mujahadah ngarannya. Nah, sama model kayak orang menempati suatu tempat yang tempat itu adalah menjadikan suatu karamah atau kemuliaannya kita. Nah, itu mereka akan mencapai daripada sesuatu waliyum min awliyaillah, wali dari wali Allah Subhanahu wa taala. Tapi saatnya itu tadi mujahadah, bersungguh-sungguh kita. Ada jatah Rasidin nih. Nah, itu tuh mujahadah ngarannya. Nah, mujahadah ini bisa kita landasi dengan istiqamah. Istiqamah tetap aja kita tadi. Nah, seandainya umpamanya kita menuntut ilmu kan suatu saat manusia itu dengan manusia kan ada istilahnya wa khuliqal insanu dha'ifa, aku jadikan firman Allah manusia lemah. Nah, kan suatu saat kita bisa sakit. Mana kayak apa kita berniat kita dengan niat kita itulah Allah akan memberi. Ibarat kita nih umpamanya ketujuh sembahyang duha, ketujuh sembahyang isyraq nih, ketujuh misalkannya apa? Halo betis, kalau bergerak umpamanya hati nih hendak sembahyang isyraq, sembahyang duha umpamanya nih, ini niatakan ya Allah ya Tuhan pun aku nak menggawi isyraq nah, anak menggawi duha, cuma saya yang sedikit baru sudah kau digerakkan. Ya Allah ya Tuhan pun nah, mudah-mudahan dan niatku yang suci ini engkau terima semua amal ibadahku ya Allah. Nah makanya itu amun orang nih dengan niat menuntut ilmu dengan tulus dan ikhlas, pada suatu saat itu inya diambil oleh Allah. Padahal inya tuh rajin bisa kita nuntut aja dengan niat tulus dan ikhlas kepada Allah. Mendatang bagi mereka itu adalah al-maut, yakni mati. Maka seterusnya selama majlis itu berkembang, selama majlis itu ada, selama itulah dia dihukumkan menuntut ilmu walaupun ia sudah dihabisi oleh Allah adalah rohnya. Walau yakhruju min ruhi ala jasadihi. Sekalipunnya rohnya itu keluar dari jasadnya, mati. Jadi seapa lawas itu tetap menjadikan berpahala menuntut ilmu. Makanya itu kan kita yang disuruh tuh menuntut. Kan menuntut ilmu yang disuruh, urusan dapat ataupun kada itu urusan Allah. Karena ilmu itu kan sifat Tuhan. Allah memberikan kepada orang dan seseorang itu kehendaknya.
Karena Allah kadang meletakkan suatu adalah yang suci itu kepada suatu barang yang tidak suci. Karena Allah itu jamilun yuhibbul jamal. Elok ya kita suka kepada nang elok nang baik bahasa kitanya. Nah, innallaha tahirun yuhibbut tahara. Sesungguhnya Allah itu maha suci. Maka Allah itu sangat cinta lawan orang yang suka bersuci. Nah, itu tuh suci daripada zahir dan suci daripada batin. Suci zahir itu jadi kita selalu kita melakukan akhlak yang mulia. Paribasanya jar ini guru kaitannya guru paribasanya kita nih jasidin ke majlis lawan majlis orang tuh nah supan kita masuk beingkut di kandang siding sin untung, apalagi kau masuk apalagi hakun masuk beingkut di kandangnya gitu untung di sini. Itu adalah artinya dapat dua sawabnya. Kenapa? Karena jar setiap perkumpulan adalah majelis ilmu itu nantinya suatu saat pada saat berada di yaumil mahsyar Allah memerintahkan yang bernama malaikat rahmah itu menjulung liwa'i bendera kita. Liwa'il hamdi bendera namanya, nama itu liwa'il hamdi. Jadi kita bendera adalah suatu pujian. Dijulung karena lawan siapa? Karena siapa? Karena nang Tuhan, nang terlawas di majelis itu terus memegang karena bendera itu. Batulisan bendera itu salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin ya. Tulisannya selamatlah kamu, untunglah kamu. Nah, itu bahasa kita. Fadkhuluha, masuklah kamu dalam surga hal keadaannya kekal. Nah, itu suka tahu siapa itu. Nang mereka berada di dalam majlis, mereka itu karena tergulung di dalam lewa itu di bawah bendera itu. Disambut oleh apa? Hurul ain. Hurul ain itu bahasa kita bidadari yang gelap mata aja. Itu namanya menyambut kita dan dihibur orang yang masuk surga itu pada ketika itu adalah mau masuk ke dalam surga. Disuruh dulu kita nejar istirahat di bawah namanya itu Sajaratul Ridwan. Sajaratul Ridwan itu maksudnya pun kayu keridhaan. Di situ karena istirahat kita. Apa menantiakan kalau ada lagi di antara majelis orang yang di majelis kita ini masih belum ada, walau sekalipun ya orang itu pindah di jahanam, sekalipun mereka itu di dalam api neraka jahanam dikeluarkan. Kenapa? Karena nang jamaah ini hadang ya mana kalau kita semalam saja ada usah kita di dalam surga, kita ini kan belum masuk surga nih, di santai di surga tadi. Nah santai di surga kalau saat itu kita di dunia ini kita ada kalau ada kayak ilmu ada mana ilmu aja mencari ilmu apalagi kayaknya kita kan berada di bawah naungan surga yang luar biasa itu nikmatnya. Tidak ada suatu nikmat yang lebih nikmat daripada itu diberi oleh Allah tanpa santainya aja. Kamu mau yang mencari ini bahaya mana gue? Sekadar akal. Itu aja tadi dan umpamanya apalagi sana sedangkan di dunia ini kita menggandang sudah. Nah ini pang jamaah lah, jamaah apa jurang jamaatun rahmatun kulluhu wa azmun wa waqarun wa haya'uja. Nah itu kalau jamaahnya rahmat kayak apapun juga itu menjadikan suatu rahmat orang yang berada di suatu majelis. Maka itulah Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam sampai apa Allah Taala menurunkan ayat asbabun nuzulnya itu Nabi kita tuh sedih melihat siapa Abi Lahab, Abu Jahal, Abu lainnya kadang mau masuk lawan agama Islam menuruti Nabi, kadang mau malah membantah, malah anak membunuh. Nabi kan sedih sini keluarga ada gampang nih lah marina ada sama apa ada gampang. Lalu Allah menurunkan ayat ya Muhammad innaka lan tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Muhammad tenang ikam sekitanya ikam kadang kawan memberikan petunjuk aku jatuhan memberikan petunjuk Muhammad nah hanya Nabi kita sigar sidin hujan Nabi iya bujur. Nah jadi kalau majelis nang kayak ini nih
Orang tuh kada diberikan petunjuk oleh Allah, berat melangkah, berat benar hatinya tuh berat benar, nah berat kayak apakah ngaran istilah berat tuh ada ya kalau dikisahkan pada kawal kita kalau kita paksa gininya kita langsung sumpahinya pada kawal itu telah nah ini jadi itu nantinya daripada saat yaumil mahsyar itu istilah kita baru tahu dan diri kita. Nah Abu Yazid Abu Samisin sebelum kasih itu dicek sidin diri sidin dulu. Oh hebat banget Abu Yazid inilah cocok seorang wali lah. Ada kita ada di setang hari jadi orang Tuhan tenang. Kita lah. Nah mudah-mudahan kita dengan tergugah hati selalu kita jangan lupa lawan Allah. Karena mana orang beserta Allah itu Allah besertanya. Orang meminta kepada Allah, Allah akan memberi. Orang berdoa, Allah akan mengabulkan. Orang minta ampun, Allah mengampuni. Wah, mudah kalau kita parak lawan Allah Subhanahu wa taala itu. Ada sulit kita meminta. Ini maha suci Allah, umpama contoh aja kita nih patuh lembu pati. Kita nih patuh lembu pati kan. Sepemandiran nyaman kita nak apa nih suara apa punya patuh nyaman. Kan kalau seumur itu sudah dapat. Kayak apa? Biji kalau seumur itu sudah dikir. Kayak apa? Ada betah melawan Tuhan. Nah, ada kenal lawan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada kawan. Nah, amun orang kenal lawan apa? Lawan bupati. Kita akan asaan masih ditanya karena kita kenal. Nyaman kita pandir apa karena dipanjarakan telah. Nah, setiap orang yang kenal, setiap orang yang patuh hujat kita, ada purunnya, ibarat kita memintanya kada mengabulakan walaupun sedikit. Peribahasanya ya abulakan. Nah, lain kita seumur hidup hanya juga dapat belum tentu hidung karena aku juga pikir jurang nah, kenapa surang seumur hidup. Nah sekali itu bisa berpikir, nonton juga juga. Sangat jarang mengingat lawan Allah Taala dan apa aja Tuhan maka itu kan. Nah di dalam ayat beberapa ayat datang masalah zikir itu. Fadzakir innama anta mudzakir lasta alaihim bimusaytirin illa man tawalla wa kafar. Nauzubillah. Nah, itu di zikir itu. Maka apabila sudah bahasa kitanya makrifat kita lawan Allah, artinya kita kenal lawan Tuhan. Bahwa kita ini dijadikan, kita ini dihidupkan, rezeki kita diberi, nah kesehatan diberi, kita nih. Nah, itu orang makrifat kepada Allah. Maknanya orang tuh ingat lawan Tuhan. Bahwa inya tuh kadainya nang jadi surang. Nah, kadainya nang hidup surang. Artinya adalah menghidupkan karena Allah nang maha hidup bersifat hayat itu. Nah, amun sudah makrifat kita lawan Allah, kada lagi bahasa kitanya kita lupa, dia apa kita nak lupa, kan kita wujud sebuting aja gini. Kita amalkan, apa sesuatu ada itu pasti ada mengadakan siapa lagi kepada Allah. Nah, melihat sesuatu kita mandangnya kepada orang menjadikan, jadi kita pada mencela. Kayak apa keadaannya? Pincang apa? Pada biasanya nih orang nih nakal kayak apa? Memandangkan kita wujud Allah kita kada bisa sangit. Kenapa? Amun kita sangit, sangit lah orang menjadikan. Contoh, kita melakukan ayam. Nah, muka rumah pirot kurang ayam tuh kurang lalu. Ya. Pirot kurang ayam itu ngomong ulah ya. Sama tuh menyumpahi nama Dewi. Sama kalau menyumpahi nama menggawi. Nah, ya kayak itu tuh. Sama juga kita melihat sesuatu apa yang dijadikan Allah, kita kembalikan kepada Allah. Maka tadi apa? Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah, subhanallah, astagfirullah. Kita nih tergawin yang kada baik peribahasanya nih, astagfirullah. Nah, hancap aja kita kembali kepada Allah, minta ampun. Jalan-jalan ya, duit habis, maka iwak ada yang tahu orang. Alhamdulillah. Kadang-kadang sadar nih. Kenapa anak makan kada iwak banyak ada. Itu mah istighfar lah. Itu kan nyaba istighfar pang itu detalinya ampun tak lo. Begitu, mana ketabat dah.
Ano ka padahay na ako maapa ako tahilap na. Karena aku kada kawan kan iwak tuh aku maambilin terus sampean na udah minta ridho ay na aku bayar gede duitnya juga. Nah, oh ini orang aku ridho akan ay mah anak orang ambil lagi. Namun kita bapada, namun kita kada bapada, pak hanya tahu jurang itu pak malingnya. Nah itu kita bapada lah. Bapada sih kita bujur-bujur kata. Nah orang paling tuh aja kalau kita ambil ha. Nah itu tuh. Nang ampun ayam ini ampun intalin oleh pamurah juga. Nah, maka orang pamurah itu sampai ke surga karena dipuji oleh Allah. Nah, ada kalau dalam hadis itu, wah siswa sakhirana fi kulli sahibi, fi kulli asir, wa sakhirana fi kulli asir. Itu Allahumma sakhir lana fi kulli asir, baina tasiril asir ada kayak yasir ya. Ada kalau doa itu doa azam maranya. Sama Allahumma nazim ahwanana itu doa azam juga. Allahumma rabbi adkhilni itu doa wali kutub. Itu doa wali kutub namanya. Kita apa rabbi adkhilni fi lujati bahri hadiyatika nika wa tamdi mahdaniyatika wa qawwini bi quwwati syadidati qudratika sampai habis. Itu doa kutub. Doa azam ya Allahumma nazim ahwanana itu kan azam namanya. Pada permulaannya dia mengarasi dirinya dengan mengerjakan ibadah yang payah-payah dan berat-berat terhadap nafsu. Jadi permulaan sidin melatih diri sidin itu ibadah nang payah-payah, nang ngalih-ngalih jadi kita terhadap nafsu. Apa ya? Puasa. Puasa itu kan payah terhadap nafsu itu. Engkau itu apa? Oh, boleh puasa. Nah, kata kalian. Nah, makanya amun kita ini kada puasa, lalu kita tuh apa? Menyadikiti jamaah makan. Lalu makan tuh kita sedikiti. Kenapa jadi disadikiti? Nah, itu melatih nafsu. Melatih nafsu. Maka apabila itu kencang, maka justru nafsu kita tuh pun meningkat 2 jam. Besar juga. Tetapi pula pendapat Ahmad Al-Junaidi Ujasidin pulang nilai apa sesuatu yang diberikan nikmat oleh Allah hadapi makani dan minumi pakaiani Jasidin. Nah kayak kalau ada di dalam kitab apa tuh Bustanul Arifin itu nah itu ada itu. Nah kata Sidin amun ada kita diberi Allah Ta'ala nih baiklah ibarat makanan makan di sini sepuasnya, itulah. Berminuman minum jadi ibarat pakaian pakai, jangan sampai kaina. Nah itu tuh sini menyuruh. Nah itu tanda orang syukur lawan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh itulah sebelum makan kita ingat dulu. Lawan apa asma'illah. Bismillah paling kada. Mungkin kita berdoa. Nah, ayo jangan makan himat situ. Dengan kita memulih dengan asma Allah, niscaya pemakan kita itu menjadikan suatu obat. Nah, makanya nang kita jadi penyakit, so kira-kira nanti kada ingat bismillah. Lagi kalau lapar nih datang hari, di waktu apa di Jepang, karena kalau lapar kan di apa di gitu. Di itu juga berusaha kumpul, kalau kan iwak makan berberkat. Kenapa bro? Jadi buntutnya tak hambatakan mungkin separuh piling. Dihambatakan aja itu buntutnya. Apalagi ini makan itu ada. Yuk mengubarkan. Nah, Pak menghadapi lapar tak kadang sekali kita bilang Bismillah. Nah, umpamanya kan kita kada ingat Bismillah nih, maka empat suapan lo lebih dah. Hanya astagfirullah kali Bismillah. Batahan dulu kita. Bismillahi awalahu wa akhirahu. Ini kan ijazah semalam. Nah, ada juga dari guru pulang ijazah juga Bismillahi awalihi wa akhirihi. Jadi, yang pertama itu Bismillahi awalahu wa akhirahu. Yang kedua Bismillahi awalihi wa akhirihi. Nah, ini dua-duanya kita berjajah semalam lah guru itu. Nah, amun kita baca itu jadi muntah iblis daripada berkah-berkah makanan kita itu, sehingga kita menjadi makanan kita makan menjadi berkah jadinya.
Nah itu di dalam hadis Rasulullah itu ada, ma min syai'in la yubda'u fihi bismillah bahwa abtah. Sesuatu yang baik, sesuatu apa aja yang baik ada dimulai dengan bismillah kurang berkatnya. Apanya aja? Bahumakah kita memulai kadang bismillah itu kurang berkatnya, merasuk pakaian kan? Maka pakaian inilah bila kita baca bismillah nih. Nah apalagi kita baca pengulang syahadatnya, bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah, kiri asyhadu anna muhammadar rasulullah, lalu menghina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma shalli. Nah itu jar baju itu baku ciaknya, baku ciak baju itu apa ujar baju itu, ujar baju hai Tuhanku, nah kata ini hambamu yang selalu mengingat kepadamu dengan memakai aku, tuangilah ia daripada rizki, janganlah sampai buruk apalagi hancur, jangan sampai buruk apalagi hancur, gantiakan ya Allah yang lebih baik lagi daripada pakaian itu. Nah itu jadi mungkin anak kepahamaan baju bismillah ini baca kenapa dijelasan kita anak pasar pun nomir menheten kalah. Nah itu jadi bismillah syahadat baca salawat baca memperciak baju itunya. Nah jadi belum buruk lagi apalagi hancur, diganti oleh Allah. Ini bukti kenyataan ini nih dirancak kayak itu adalah ada juga orang bawa baju datang, padahal baju masih banyak lagi, tapi masih banyak lagi. Maka orang nih najar ulun jembari pian minta pakaiakan, kayak apa yuk paksa saya bukan masa disimpan dulu pakai taros lain kisahnya. Dah ya kalau kayak itu minta pakaiakan ya. Yang kita pakai kan beberapa kali kan bariak nongkrong musuh hibak jual lemari buat apa? Lah, jurung ada orang hendak minta jurung. Kayak itu adalah. Nah, jadi artinya itu kan bahasa kita kebaikan di atas kebaikan. Kebaikan di atas kebaikan. Jadi kan kita bertausiah, kalau semua disuruh bertausiah dia kita suatu kebaikan itu kita menganjurkan kepada orang, yakni sedekah itu adalah bertambah. Kan menggawe ini gurunya kita bisa 100 kilo jadi jangan banyak 50 boleh diteting aja. Mana tambahnya aja, ikan bilang salah paham ngapa aja. Nah kan beri 100 kalah, ikan banyak kan 50 kalau kurang kan 50 kan berdua ikan sini 50 ikan 52 kalah ini bertambah. Inilah aja, lain bertambah aja kamu itu ngarannya. Memang syarat saya ikan disurang, kan yang beri ikan disurang, kan bertambah. Nah ikan disurang barokahnya itu yang ditambah oleh Allah, sehingga Allah mengetuk hati seseorang itu manakah yang diketuk oleh Allah Ta'ala sebagai ganjarannya manja abil hasanati falahu asyru amsalihah. Siapa firman Allah mendatangkan suatu kebaikan kepada seseorang itu niscaya Allah menggandakan 10 ganda. Falahu asyru amsalihah, baginya itu 10 balasannya. Nah dari 10.000 itu kayaknya 100 tuh. Nah, kan nanti akan kisahkan kisah majusi kita tujuh benar itu ini katakan tadi sebagai contoh kita supaya jadi pemalar, supaya kita jangan pemalar. Itu kan suatu contoh yang mulia, itu telah Allah Ta'ala menggambarkan nih ya cocok juga apa pulang yang ditanya apa warisi Al-Quran nih seorang kutub. Nah kan di situ kalau majusi ini berdatang orang masuk Islam berapa orang bayar siapa tadi dua bayaran yang penting kamu hendak atas diri ikan. Nah, keyakinan inya dengan sebabnya tes tadi kan penyembah api itu Allah ada gampang 40 tahun nyembah api. Ya jadi sekolah tapi usang enggak apa tangan aku seumurannya pada menyembah ikan deh. Lalu datang lawan rahib nih. Nah itu Abu Yazid al-Bustami itu warisi al-Qurani ya. Masih itu ada sini dalam surga 2 tanah kita. Lo gara-gara warisi al-Qurani yang ada sini gelar. Lalu sih diberikan petunjuk dalam Islam, beralihnya daripada itu semuaan diberikannya sekalinya apa. Nah sampai ke suatu tempat Allah mencoba nih lah, cobaannya luar biasa juga nih. 3 hari kasih makanan sampai seminggu aja menuju asbun seminggu kasih makanan tapi tahan nih. Makanya apa sih kasih makanan dah
ini alihai. Tapi kita kada istilahnya menutup apa, kada yakin bang, kita pasti yakin. Ashabul Kahfi berapa? Ditanya oleh Tuhan. Tuhan berbaikan di dalam gua nih. Yauman au ba'da yaum, ya semalam atau 2 mana. Firman Allah kada saya itu ikam. Berapa? Nah, salah suatu mi'atin sini wazdadu tis'an. Salah sumi'atin sini 300 tahun, 309 tahun. 309 tahun. Umat, tahan bersih makanan 309 tahun. Ayo, tahan bersih majusi seminggu aja kan. Itu Allah menghendaki apa baik. Nah, akhirnya apa? Ya tuh dituruni oleh malaikat. Karena kan singgawian lagi hati tinggalkan kan masuk Islam nih, teman riwayat kada lagi ini membuliki. Beriakan jaga semua antum menjadi fakir miskinnya. Pada ada apa-apa lagi pada saat pakaian yang diawak aja bisa menurut cerita itu kan. Di itu tong Allah ma'anugrahi sabigi aja berlian dijual sidin. Wah, hampir orang kawan kali. Maka berapa sakantungan plastik berlian tadi. Kayak apa itu leh. Nah, lebih kaya lagi daripada apa? Waktu mengikuti agama majusi dengan keimanan dan keyakinannya itu. Nah, apalagi kita nih, kita yakin kita ada keimanan kita nih, percaya kita, keyakinan kita, dan tulus dan ikhlas ya kayak itu contoh. Nah, dan menghilangkan sifat-sifat kerusakan hati seperti ujub. Nah, ini adalah kibir. Kibir ini bahasa kitanya takabur, rasa diri besar. Maka haramnya nang dua ujub dalam takabur ini jadi sudah itu menjadikan sudah akidah. No, sudah muktamad jadi kita haramnya daripada apa? Daripada sifat ujub, kibir, takabur dan hiris ini tomat. Dan bahasanya hasad ini hiri dengki. Nah, hiri dengki ini termasuk juga adalah akhlak yang jahat dan sebagainya. Dihilangkannya dengan amal takwa. Jadi untuk membenahi nang sifat-sifat ujub, perasaan diri asapaianya aja kita. Karena berpangkat, asapaianya, asa paharapnya, asa pembagusnya lah. Nah, kayak gitu. Ini hati amunnya nang bisa menghapuskan daripada itu adalah dalam amal takwa. Yaitu mengajarkan perintah dan menjauhi larangannya. Nah, itu tuh yang bisa menghapus. Amal takwa itu adalah pekerjaan yang sangat berat, tidak mudah dikerjakan. Maka disangkanya bahwa dirinya telah bersih daripada segala sifat kecelaan. Tetapi setelah dia menilik ke dalam hatinya, tampaklah baginya bahwa pada hatinya masih ada ketinggalan, yakni sifat apa? Masih ketinggalan daripada dirinya itu ada sifat-sifat syirik khafi. Syirik khafi itu termasuk riya lah. Kan termasuk tuh syirik khafi namanya. Nah, tersamar di dalam diri kita. Kan ujub, riya, sum'ah, takabur itu nang tersimpan di dalam hati seseorang. Nah, amun kita menilik sesuatu itu kan bukan ampun kita, maulah kita banyak pisah harta, malah kita banggakan harta kita, ada harapan. Kenapa? Kan itu anugerah Allah. Allah titipkan dalam kita. Nah, amun nangaran dititipkan Tuhan, kita wajib memelihara. Nah, pasti kita mengakhiri yang sebaik-baiknya menuju jalan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya selalu kita mengeluarkan untuk memberisi ya kayak zakatnya, sedekahnya, infaknya Jawa ini. Nah, kayak itu tuh. Tegugah hatinya kayak itu. Dan masih menilik kepada amal dan masih mengikat kepada pahala di dalam beramal dan menakuti siksa jika meninggalkannya. Nah, jadi nang orang-orang nang ada mempunyai sifat-sifat nang syirik khafi ini jasidin itu amalannya tidak lain dan tidak bukan harapannya pahala. Nah, dan ia takut dengan suatu siksa kalau ia meninggalkannya.
tergugah hatinya karena bahwa hatinya itu sudah meyakini dan mengimani kepada sesuatu itu adalah daripada Allah menampakkan kudrat dan iradatnya, dan mengingini kepada karamat dan pemberian. Jadi amal dan ibadah kita itu ujar sidin, kita bisa juga mengharapkan pahala. Nah, dan bisa juga kita takut lawan siksa. Lalu kita takutan meninggalkan. Nah, lawan kita mengingini kepada sesuatu yang kita amalkan tadi ialah karamat daripada pemberian Allah. Arti kalamat itu kemuliaan. Walaupun kita kadang meminta, kalau kita mengamalkan suatu amalan yang mulia, Allah pasti memberi. Nah, Allah pasti memberi. Karena kalau masih mengharap-harap pembalasan di dalam beramal adalah ia menghilangkan ikhlas. Jadi amun kita jasidin mengharapkan pahala, mengharapkan nafas siksa, mengharapkan kemuliaan karamat di dalam beramal, itu sih bisa menghilangkan ikhlas. Nah, jadi walaupun kita kadang meminta, kita yakin Allah pasti memberi. Karena yakin sudah setiap hal jazaa'ul ihsan illa al-ihsan. Setiap dalam kebaikan itu pasti Allah membalas kebaikan. Nah, jadi dengan keyakinan kita, keikhlasan kita di dalam beramal ibadah itu tidak ada lain pandang kita semata-mata hanya billah wa minallah wa illallah. Billah pada Allah, minallah dari Allah, illallah kepada Allah. Yang maksudnya hendaklah beramal itu karena Allah semata-mata. Inilah ikhlas orang yang khawasul khawas. Setelah dibersihkannya semua sifat kerusakan itu serta digantinya dengan sifat-sifat kepujian, terbukalah baginya itu dinding kegelapan di dirinya, dan dia dapat berpandangan dengan orang yang menjadikannya dan berpaling daripada makhluk sekaliannya, karena tiliknya tertuju kepada zat yang wajib ada. Nah, sehingga kan tujuannya, harapannya suatu yang diharap hanya kepada Allah yang bersifat zat yang wajib ada. Maka sekalian makhluk tak ada lagi pada pandangannya, sehingga ia ada lagi pandangan lawan makhluk itu, sehingga pandangannya di diri makhluk itu adalah atas kudrat dan iradat Allah. Dan maksud perkataannya, aku lihat makhluk itu jisim semuanya mati, maka aku takbirkan 4 kali, yaitu dinding kita terhadap Tuhan itu adalah 4: nafsu, hawa, syaitan, dunia. Nah, itu dinding kita tuh, dan kita mengajukan atau kita mengharap kita hampir dengan Tuhan, yang bisa mendinding nafsu, hawa, syaitan, dunia. Jadi nafsu itu bukan kita tinggalkan. Karena hawa kita tinggalkan nafsu. Nafsu itu sebenarnya kita atur. Diatur aja nafsu itu. Nah, hawa demikian. Ini kita atur. Semua manusia itu pasti ada suatu kehendak. Kadang-kadang kehendak itu pasti kehendak. Asalnya tuh masih dalam keadaan roh di jasadnya. Syaitan. Nah, syaitan ini menggoda merayu lawan manusia. Dunia. Nah, dunia ini bisa juga menghilangkan lupa lawan kita. Maka siapa-siapa dapat menghilangkan yang 4 ini daripada tiliknya, terbukalah baginya dinding pengalaman kepada Tuhannya. Namun sudah kita menghilangkan artinya daripada nafsul ammarah, nafsul lawamah, hawa yang jahat, yang kada sesuatu apa yang menurut di dalam syariat. Kita boleh aja hendak itu hendak ini, tapi bahasa kita ini sajukan syariat. Kita hendak sugi udah sabu, lain kalau. Nah, kita hendak sugi majid tuyul barinya lain itu. Kadang menurut agama, majid sedang gundur rawa itu tuh lain. Itu hawa kan hawa itu kan keinginan bahasa kitanya. Nah, sesuatu itu hawa itu kan tempulu itu hawa ngarannya. Nah, tapi jalan yang jujur Allah pasti akan memberikan barokah. Syaitan selalu menggoda merayu mengintai lawan kita. Dunia jatuh. Apa dunia itu ya? Sesuatu barang yang
melupakan kepada Allah itu adalah dunia. Nah, kita makan ini dalam Tuhan itu dunia aja tuh. Lah, dapat rezeki kita kadang bersyukur tuh dunia jualannya. Maka siapa-siapa yang dapat menghilangkan yang empat ini daripada tiliknya, terbukalah baginya itu dinding pengandalan kepada Tuhannya. Amun sudah orang terbuka dinding, semuaan itu sudah ia pandang, apa aja yang ia lihat, maka Allah melihatkan. Apa yang ia hendak, Allah menghendaki. Apa sesuatu yang ia pinta, Allah akan memberi. Itu orang sudah terbuka dinding ataupun hijabnya dengan ia menghilangkan daripada sifat hawa nafsu ammarah, nafsu lawamah. Kan nafsu ammarah ini semata-mata kejahatan. Nafsu lawamah ini menimpakul aja kita. Kebaikan ini kejahatan mau ini lawamah. Kalau mutmainnah semata-mata kebaikan. Hawa, nah ini kan hawa ini bisa juga kita kita batasi. Lah, macam-macam nih kehendak. Jangan aku ini juga berisi duit dan perlu sawat aku ini jangan. Surah itu lain gawian. Nunggu berubah, perlu sawat. Wallahu a'lam nya tuh. Nah, amun kita bahuma. Nah, bahuma kita berapa? 100 burungan. Nah, mudah anak kuliah 100 burungan 100 balik atau 200 balik umpamanya nih. Karena itu kan sesuai aja. Ya apa? Bahuma itu aku nak kawakan nukar kendaraan jalan. Nah, itu kan artinya hawa juga ngarannya, tapi itu sesuai. Nah, sesuai. Amun kan sesuai itu namanya angan-angan. Angan-angan ini jauhi. Maka itu bisa merusak lawan apa? Akal kita. Nah, karena angan-angannya kada tercapainya daripada kada ada aja nah. Ya ampun orang ada. Nah, iya tuh bahaya jadinya. Nah, maka sudah terbuka daripada suatu hal itu, maka menjadikan suatu kelapangan, kesenangan dan kebahagiaan hidup kita. Nah, kemudian yang ketiga al-qanaah. Nah, ini sifat qanaah lagi nih. Artinya sifat qanaah ini riba dengan rezeki yang telah diberikan Allah kepadanya meskipun hanya sedikit. Nah, ini karena di sini ada ibaratkan sini adalah tentang urusan rezeki. Kan empat sesuatu itu kan bahasa kitanya gorib itu kita dalam keadaan tidak tahu, kita jarang orang yang tahu itu gorib ngarannya. Lain gorib itu kada dilihat, nih gorib itu jarang. Nah orang diberi tahu oleh Allah kayak umur, jodoh, nasib, rezeki ini kita tahu kita. Nah gorib aja kita orang mau tahu ini. Nah, orang-orangnya aja lah. Esok sidin mati, sin tahu dah. Aku esok bulik di sini sampai undang kolon Allah Taala. Nah, esok bisa bujur jaya bulik sidin. Nah, sampai sini aku sudah di sidin. Beri Allah Taala hidup, kan tak beri tahu sidin tak. Ada sebulan sebelumnya tahu dah sidin. Nang sidin kajar bulik gitu lah, pulang ke rahmatullah. Nah, ada. Nah, ada juga kan jodoh. Jadi itu jodoh tak? Ya juga tak. Aku sini jodoh kok long saan itu sih menang lain aku sini kada kawa. Nah, bisa jadi tok berdatang saya terima orang. Jalan jodohnya matak jodohnya memang di situ sini tahu pak berdatang baru berdatang lagi. Kamu terima orang 12 tangan. Nah, nah langsung jadi nyatu jodoh nasib dia juga. Nasib tuh, nah kita kan tahu di nasib nih kan. Besok apa nasib kita nih? Kita tahu kita. Nah ada orang yang tahu diberi oleh Allah Taala. Nyatu dibukakan hijab, tahunya besok masuk ke ini tahu olehnya nangaran nasibnya nang buruknya kayak apa saja yang paling mungkin supaya dibudilat saya atau hasanatan diganti oleh Tuhan. Nah karena itu menjadi kebaikan kayak apa? Nah berdoanya minta. Nah itu kita berusuk palingnya nih. Nah umpamanya ya tahu kan itu kita berusuk berdoanya atau Tuhan minta supaya jangan terberusuk tadi. Nah itu nasib. Nasib dapat rezeki, nah banyak minta. Supaya dapat rezeki tadi. Saya jadi rezeki aja. Kita apa? Ya, nyaman dah. Jadi doang. Nah, umur judul nasib rezeki kita. Nah, rezeki itu apa? Orang pasti jarang menghendaki daripada sesuatu kebaikan dalam suatu kehidupan asal ya. Otaknya tuh masih di dalam keadaan sempurna.
Nah kemudian ini karena ahlak kita istilah kita sambung ini ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah.